بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے فرات ایشیا کا عظیم ترین دریا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کئی احادیث بھی ہیں۔ دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی جنت سے بہنے والی نہر سے آتا ہے۔ اس دریا کو مختلف مذاہب میں مختلف اہمیت حاصل ہے۔ اس دریا سے سونے کے پہاڑ کے واضح ہونے کی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ دریائے فرات پوری طرح سوکھ جائے گا۔ لیکن ایسا کیوں اور کیسے ہوگا؟ اس کی تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ دریائے فرات ایشیا میں واقع ہے۔ دریائے فرات کا سفر ترکی کے جنوب مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے تو یہ دو دریاؤں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا ایک ساتھ بہاؤ ہوتا ہے۔ پھر یہ دو دریا مشرق وسطی سے الگ الگ تاہم ایک ہی ساتھ بہتے ہیں، یعنی درمیان میں یونان قدیم کے علاقے سوبٹیما کی تہذیب اور وادی آ جاتی ہے، جبکہ اس کے دونوں جانب ایک حاشی کی مانند یہ دونوں دریا بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا ترکی میں مشرق کی جانب سے تقریباً 50 میل کا سفر ایک ساتھ طے کرتے ہیں۔ پھر یہ دریا یہاں سے جنوب مغرب کی طرف سے ہوتا ہے۔ دریائے فرات کی کل لمبائی 1740 میل یعنی کہ 2800 کلومیٹر ہے۔ یہ تو تھا دریائے فرات کا ابتدائی تعارف۔ اب بات کریں گے دریائے فرات کی تاریخ پر۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وجہ سے عراق کا قدیم نام ابوم نہری تھا، جس کا مطلب تھا دو نہریں۔ ہزاروں سالوں سے یہ دو دریا اپنی جگہ پر بہہ رہے ہیں، جو کہ عراق کی تاریخ اور اس خطے کی زرخیزی کی علامت بھی ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے کناروں پر تاریخ میں کئی ریاستیں آباد اور برباد ہو چکی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس کی بے انتہا زرخیزی ہے اور ہر قوم یہاں اپنے قدم جمانا چاہتی تھی، اور اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کو آباد اور برباد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی آبادی حصہ کئی قدیم تہذیبوں کی پیدائش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان میں الما، آسور، باول، سمیل، اکاد اور دیگر کئی اقوام قابل ذکر ہیں۔ یہاں کئی مذاہب سے منسلک افراد آباد ہوئے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ دینی، سیاسی، تجارت، حکمت عملی کی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے اطراف کا زرخیز علاقہ اناطولیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کا سبب بنا ہے۔ ماضی سے مستقبل تک یہ علاقے ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ ماضی قدیم کے انسان ان دونوں دریاؤں کے کنارے کے موجود چٹانوں کو تراش کر وہاں غار بناتے اور ان دیواروں پر اپنی معلومات کے نشانات چھوڑتے تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب سے روشناس کروا سکے۔ یہ علاقہ ہزاروں سالوں سے تجارت کا مرکز رہا ہے، تاہم کبھی اس دریا پر کسی قسم کا پل تعمیر نہیں کروایا گیا۔ اب مذہبی اعتبار سے ان دونوں دریاؤں کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دریائے فرات کے بارے میں حیران کن پیشگوئیاں کی ہیں، جن میں سے ایک بلا شبہ درست ثابت ہو چکی ہے اور دوسری مستقبل قریب میں انشاءاللہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2894 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کو یہی توقع ہوگی کہ شاید وہ زندہ بچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر موجود ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے۔ ان حدیث کی وضاحت کے مطابق دریا اپنا رخ بدل لے گا، پانی کی سطح کم ہو جائے گی، تب لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سونے کا پہاڑ ہے، جو شاید کسی حکمت کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ اس دریا کے ایک حصے کو شط العرب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شط العرب علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دریا قدیم ترین تہذیب میسوپوٹامیہ کو بھی سیراب کرتا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابھی تک اس دریا میں سونے کی موجودگی کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ سونا کہاں دفن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دریا اس کے ہونے کو ظاہر کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو لینے کے لیے اس پر جھپٹیں گے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ سونا مجھے ملے، اور اس جھپٹا جھپٹی میں اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ مثلاً 100 انسانوں میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی 99% کی موت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم میں سے وہاں کوئی موجود ہو تو وہ اس سونے میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فتنہ اور عذاب ہوگا۔ یہ حدیث بلا شبہ تکمیل پائے گی، لیکن ابھی تک یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ایسی بیان فرمائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل و حجاز کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔
7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ آگ اتنی بلند تھی کہ عرب کے اونٹ رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی سے روشن ہو گئے تھے۔ 7ویں صدی میں یہ پیش گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں، تو بعض نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو قیامت قریب میں یہ دریا سوکھ جائے گا اور اس کی سطح کم ہو جائے گی، جس کی بنا پر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جو کہ ایک بڑے فتنے کا سبب بنے گا۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں دریائے فرات کی اہمیت کے بارے میں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں، یہی وہ دریا ہے جہاں ان کو 10 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ ان پر یزید نے فوجیں مسلط کی، ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور ان کے ساتھی پیاسے رہے، اور بالآخر وہ 10ویں دن اسی مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ جو سب سے بڑی شہادتیں ہوئیں ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر، حضرت عباس اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ایک اور بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے آسمان سے زمین پر 2 نہریں دیکھیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے۔ موجودہ ناسا کی رپورٹس کے مطابق خلا سے زمین پر 2 دریا نظر آتے ہیں۔ جب ان پر غور کیا گیا تو واقعی وہ دریائے فرات اور دریائے نیل تھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہو چکی تھی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔